اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو مشرکین مکہ نے جھٹلایا۔ کسی نے کہا کہ آپ ساحر ہیں، کسی نے کہا کہ مجنون ہیں، کسی نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے بنا کے لے آئے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے اہم ترین معجزہ قرآن کو قرار دیا اور اس کتاب کو لانے کا چیلنج دیا جو پورے 23 سال پہ گردش کرتا رہا۔ کبھی فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسا قرآن لا کے بتلاؤ اگر تم انکار کرتے ہو۔ اور یہ ان کے سامنے مطالبہ تھا جو دوسرے تمام لوگوں کو عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، جن کی عربی پر، جن کی فصاحت و بلاغت پر، جن کے فصاحت و بلاغت پر، جن کی بہترین زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ اس واسطے وہ پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ اور ان میں جو ملک الشعراء ہوتا تھا، جو بڑا بنتا تھا، اس سال کا سب سے بڑا شاعر، تو اس کے سامنے تمام لوگ سجدہ کرتے تھے اور اس کے کلام کو کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ لٹکاتے تھے۔ اس حد تک زبان دانی کا فخر تھا اپنے اندر کہ ہم جیسا زبان بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور ہمارے جیسی زبان دانی بھی کسی کے پاس نہیں۔ انہی کے پاس رب العالمین نے اس قرآن کو رکھا اور یہ چیلنج دیا کہ اگر تم یہ بنا سکتے ہو اور یہ کلام انسانی کلام ہے اور نبی تم سے جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ، تو اس جیسا کلام بنا کے لاؤ۔ پہلے تو پورے قرآن کا مطالبہ ہوا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اس قول میں تو پورا قرآن لاؤ، نہیں لا سکے۔ فرمایا کہ فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں ہی بنا کے لاؤ اگر تمہارے اندر یہ بات ہے اور تم اپنے قول میں سچے ہو۔ نہیں لائے۔ آخری میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ہم نے اپنے بندے پر جو قرآن نازل کیا ہے اس کی ایک صورت بھی اگر تم بنا کے لاؤ، اگر تم کو شک ہے اس بات میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو بِمِثْلِهِ، ایک صورت، بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن جن سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو سب مل کے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نہیں لائے۔ تو اللہ نے بعد میں اس چیلنج کو گویا کہ کلوز کرتے ہوئے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے ماضی میں بھی نہیں کیا یہ کام، حال میں بھی نہیں کرو گے، مستقبل میں بھی کبھی نہیں کر سکو گے کہ اس قرآن جیسا کلام تم ایک صورت ہی لا سکو، تو فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جو بنیں گے انسان اور پتھر، اس کا ایندھن، جس سے وہ آگ جلائی جائے گی، وہ آگ میں نیچے ڈالے جائیں گے وہ انسان جو اس کا انکار کرتے تھے اور وہ پتھر جس کے انکار پہ تم معبود بنا کے پوچھتے تھے، ان دونوں کو میں جہنم کے ایندھن بناؤں گا۔
پھر اسی کی فضیلت پر قرآن نے سورہ اسراء میں حتمی بات کہی، فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہو جائیں، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن کی طرح ایک سورہ، اس قرآن کی طرح ایک کتاب یہ بنا کے لائیں گے، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکیں گے قیامت تک، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ خواہ یہ کتنا ہی ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں، یہ کام انجام دے نہیں سکتے۔ یہ کلام اللہ ہے، اس کو ثابت کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ باوجود شدید ترین مخالفت کے نہیں لا سکے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، اور یہ کلام اللہ تم سب کے لیے قیامت تک کی ہدایتیں لے کے آیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، فرمایا کہ یہ کتاب ہے، بڑی بابرکت ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف اس کو اتارے ہیں، بڑی بابرکت ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ گھر میں پہلے جانے سے پہلے چوم کے لے جا کے تاپدانوں میں رکھ دینا ہے، آنکھوں سے جگا لینا ہے، ہاں بڑے چاند تارے کے غلافوں میں لپیٹ کے کسی تاپدان میں رکھ دینا ہے، بڑے معزز کلام کو کبھی اٹھا کے چوم لینا ہے۔ یہ سلوک ہے قرآن کا جو رب العالمین نے بابرکت کتاب بنایا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، فرمایا کہ لیدبروا آیاتی، اس کی آیتوں پر تاکہ تم تدبر کرو، غور و فکر کرو، سمجھو، سیکھو، ہاں ولیتذکر اولو الالباب، اہل علم و دانش کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے یہ برابر راستہ چلنے کی کتاب ہے، جو صراط مستقیم پہ تمہیں چلاتی ہے، تمہیں جنت تک لے جانے والی کتاب ہے، یہ آخری ہدایت نامہ ہے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب اترنے والی ہے، نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی آسمانی ہدایت آنے والی ہے۔ رب العالمین نے اس قرآن کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اسراء میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے، جو راستہ دکھاتا ہے سیدھے راستے کی طرف، بالکل جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، بالکل سیدھی راہ جو جنت کی طرف جانے والی ہے۔ سورہ کہف کے ابتدائی آیات میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بڑی ہی سیدھی راہ ہے، اور ایسی پروٹیکٹ کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، یہ اتارا ہوا ہے بڑے ہی حکمت والے کی طرف سے، اور اپنے آپ میں آپ محمود ہے، تمہاری تعریف کا کوئی احتیاج اس کو نہیں ہے۔ یہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس کتاب کے بارے میں، اس کی پکار کے بارے میں، اس کی دعوت کے بارے میں، اس کے ماننے والے رحمان کے بندوں کو بار بار متنبہ کیا کہ لوگوں سنو، اس کتاب کو لازماً تمہیں پکڑنا ہوگا، تمہارے ہر مسئلے کا حل یہ کتاب بیان کرتی ہے، رسول اپنی زندگی میں اس کو برابر عمل کر کے حدیث کی شکل میں تمہیں دیتا ہے۔ ان کتاب و سنت کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم سے ٹکرانے کے بعد باقی نہ رہے گی، لیکن ہمارا حال اس کے بالکل برعکس ہے۔
آج ہم اس کتاب کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی مانتا ہے ہم مصیبت میں ہیں، ہر کوئی مسلمانوں کے اندر یہ بیداری ہے، یہ جانکاری ہے۔ پتہ نہیں کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو کہتا ہو کہ ہم تو بڑے اچھے خوشحال ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، ورنہ تو بچہ بچہ مسلمان کا محلے محلے کے اندر، گھر گھر کے اندر، گلی گلی کے اندر یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مسلمان آج سب سے بدترین دور میں گزر رہے ہیں۔ معاشی حالات تنگ، سیاسی دباؤ ایسا کہ اسلام ہی سے نکل جائے، مذہبی اعتبار سے آزادی کے نام پہ دھبا، اور ہر طرف مار پیٹ، ہر طرف ذلت پہ ذلت، نیشنل اعتبار سے بھی انٹرنیشنل اعتبار سے بھی ذلیل و خوار۔ ایک کتے کو جو اہمیت ملتی ہے اس اہمیت سے بھی گرے ہوئے مسلمان آج لوگوں کے سامنے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا، کیوں ایسے ہوا اس کے ساتھ، لیکن مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیے جائیں تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آخر ان کی خطا کیا ہے۔ یہ ذلت، یہ پستی، یہ تمام تر بربادی کہاں، کیوں، کیسے، اور اس سے نکلے تو کیسے نکلے؟ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ ظلم ہم پہ ہو رہا ہے، مسائل ہم پہ شکار ہیں، مسائل کے ہم شکار ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب و آلام ہے، رب ہم سے ناراض ہے، حالتیں ہماری پستی میں ہیں، لیکن آخر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کہاں سے نکلیں، کیسے نکلیں؟ اسلام وہ مذہب و دین ہے جو تمام تر کیسے بھی مسائل ہوں ان مسائل کے حل کے ساتھ اسلام نے آپ کو قیامت تک کے لیے بہترین زندگی عطا کی۔ لیکن آج ہمارے پاس بالکل ہی اندھیرا ہے، اندھیرا کہ آگے جائیں تو کیسے جائیں، پیچھے پلٹے تو کیسے پلٹے۔ ہماری حالت عین اسی شخص کی طرح ہے جو رات کے اندھیرے میں نکلا ہو اور شدید ترین بارش کا شکار ہو، اور ساتھ میں نیچے سے ایسی زمین پتریلی ہو کہ جگہ 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 اسے ٹھوکریں لگ رہی ہو، اور اس کے ہاتھ میں ٹارچ بھی ہو اور اس کے ہاتھ میں چھاتا بھی ہو، لیکن وہ ٹارچ بجھائے بغل میں دبائے اور چھاتا ایک دوسرے بغل میں دبائے، پریشانی اور اندھیریوں کے اندر رات کی ان پتریلی زمین میں ٹھوکریں کھاتے فریاد کر رہا ہو کہ کوئی مجھے بچاؤ، کوئی مجھے راہ دکھاؤ، تو آپ اس پر ہنس نہیں پڑیں گے؟ آپ اسے پاگل نہیں بولیں گے؟ آپ اسے دیوانہ نہیں بولیں گے؟ اس سے یہ نہیں سوال کریں گے کہ بدبخت تیرے پاس ٹارچ ہے، ٹارچ کی روشنی لگا اور دیکھ پتریلی زمین میں، غاروں میں اور کنکریوں میں کہاں ہے، اور صحیح طور پر قدم اٹھا، اور تیرے ہاتھ میں چھاتا ہے کھول اور اپنے سر پہ رکھ تاکہ تو بارش سے محفوظ ہو سکے۔ ان دونوں کو رکھتے ہوئے دونوں کو یوز تو نہیں کر رہا ہے، ایک بغل میں تو نے اپنے ٹارچ کو بجھا کے رکھا ہوا ہے، دوسرے میں چھاتا رکھا ہوا ہے، اور تو چلے جا رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے، جبکہ مدد کے تمام تر وسائل خود تیرے پاس موجود ہیں۔ پاگل تو نہیں ہے۔ یاد رکھو، جس پاگل پن کو ہم کہہ رہے ہیں اس شخص کے لیے آج ہم مسلمان سب کے سب اسی پاگل پن کا شکار ہیں۔ حقیقت میں حالات کتنے ہی اندھیرے کیوں نہ ہو، کڑک اور بجلی کتنی ہی ہم پہ برس کیوں نہ رہی ہو، ہمارے پاس ٹارچ موجود ہے، کتاب اللہ کی شکل میں، سنت رسول اللہ کی شکل میں چھاتا موجود ہے، لیکن ہم نے نہ ٹارچ کو کبھی کھولا ہے، نہ چھاتے کو کبھی استعمال کیا ہے۔ ہم نے تبرکن اس کو غلافوں میں لپیٹ کے تابدانوں میں رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بڑی بابرکت چیز ہے، لیکن استعمال کی نہیں۔ بخار آئی، بیمار پڑا، ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر نے نسخہ دیا، کہا کہ یہ دوائی لو، صبح میں ایک مرتبہ، دوپہر میں، شام میں، کھانے کے بعد لے لینا، اور وہ رقہ لے آیا، چٹی لے آیا، پرسکرپشن لے آیا،
ناشتے کے بعد اس کو کیا کرتا ہے؟ آنکھوں سے لگاتا ہے، دل پہ رکھتا ہے، پھر اس کے بعد اندر رکھ لیتا ہے۔ دوائی لے کے نہیں کھایا، اسی طرح ڈاکٹر کا پرسکرپشن ہر مرتبہ ظہر کے بعد کھانے کے بعد آنکھوں سے لگایا، پھر جیب میں رکھا، پھر دل کے پاس رکھ لیا، پھر اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، پھر ہاتھ میں ایسے ہی آنکھوں سے لگا لیا، پھر جیب میں رکھ لیا، تو آپ اسے پاگل نہیں کہیں گے؟ ڈاکٹر نے تو نسخہ دیا تھا کہ اس کی دوائی لو، استعمال کرو، اس سے شفا ہوگی، اور اس نے ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے ساتھ بڑا ادب و احترام کا معاملہ کیا، لیکن اس کی دوائی نہیں لی، کبھی اس پہ چلا نہیں، تو کیا اس کے لیے اس کی بیماری کے ساتھ کوئی نجات کی راہ بھی ہے؟ یہی حالت ہماری ہے۔ اگر کوئی وہ ڈاکٹر کے ساتھ کر رہا ہے تو ہم مذاق اڑائیں گے، اللہ کی قسم ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ یہی مذاق کر رہے ہیں۔ تعظیم، عزت، احترام دینے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آنکھوں سے لگاتے ہیں، دل کے مقام پہ رکھ لیتے ہیں، بڑے ادب سے اوپر رکھتے ہیں۔ کوئی قرآن نیچے رکھ کے پڑھ رہا ہو تو ادب کے مارے اوپر کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھتا ہے، ادب کے مارے پاؤں لمبا نہیں کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن جس قرآن نے جس ہدایتوں کے ساتھ تمہیں بلایا ہے، دعوت دی ہے، چلنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم نے اس کو نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ عمل کیا ہے، نہ کبھی اس کی طرف توجہ کی ہے، تو کیا ہم اس پرسکرپشن کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہی تو نہیں کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا قرآن کس لیے آیا؟ قرآن دعوت اپنی بالکل سامنے رکھتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھی راہ بتاتا ہے۔ پڑھیں گے تو سمجھیں گے نا سیدھی راہ کہاں جو بتاتا ہے، کیسے بتاتا ہے، کہاں جانا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، بشارتیں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو اس پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، پھر ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم کہاں ہیں اس میں؟ ہم نے حاصل کی ہدایت؟ خطبے کے شروع میں نے طٰہٰ کی بعض آیتیں پڑھی، اسی واسطے پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کیا ہدایت دیتا ہے؟ فرمایا طٰہٰ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی مراد کیا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ کیا مطلب؟ جب قرآن کی ہدایت اور قرآن کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری اور یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ لوگوں تک پہنچا دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خواہش اتنی ابھری کہ پورے کے پورے مسلمان ہو جائیں، مشرکین کے اندر کوئی مشرک نہ رہے، کافروں کے اندر کوئی کافر نہ رہے، مکہ پورے کا پورا مسلمان ہو جائے۔ اور یہاں حال یہ تھا کہ ایک ایک انسان اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہا تھا، تو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ غم یہ تھا کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں قرآن کو، اور ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، اور اس پر عمل کر کے جنت کیوں نہیں حاصل کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ تکلیف، یہ غم، یہ درد دل اس حد تک آگے بڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو نہ پاتے تھے امت کی فکر میں، آخر یہ لوگ کیوں جہنم جا رہے ہیں، میری بات کیوں نہیں سن لیتے، اس قرآن کو کیوں نہیں مان لیتے؟ تو اللہ کو پیار آ گیا، اپنے حبیب کی یہ تکلیف رب العالمین نے دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، آپ اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر لیں، ان کے لیے، ان بدبختوں کے لیے جو قرآن سننا بھی نہیں چاہتا ہے۔ دیکھو اللہ آپ پر یہ بوجھ نہیں ڈالا ہے،
آپ کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ آپ پہنچا دیں، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ پہنچا دیں گے تو پھر اس کے بعد قبولیت اور رد کا معاملہ اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر یہ دباؤ نہیں ڈالا ہے کہ تمام کے تمام کو مسلمان بنا کے چھوڑو، اس واسطے فکر کو کم کرو اور راتوں کو کچھ دیر سویا بھی کرو۔ یہ رب کی رحمانیت ہے اور رحمت للعالمین کا اپنے طور پر اپنی امت سے پیار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اسی طرح کی آیات قرآن کے اندر دوسری جگہوں میں بھی آئے ہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا فلعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ لگتا ہے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ مومن نہیں بنیں گے، یہ لوگ مسلمان نہیں بنیں گے، اس فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ باقع النفس علی آثارہم، اپنے آپ کو موت کا شکار کر لیں گے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں فرمایا لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ سوچتے سوچتے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو بھلا دیں گے۔ اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین نے اپنے حبیب سے فرمایا۔ تو فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ ہم نے کتاب اس واسطے نازل نہیں کی ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ ہاں الا، یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ تذکرہ، یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، ہاں یہ ڈراوا ہے، یہ تذکیر ہے، یہ سبق ہے، یہ موعظت ہے، یہ بیان ہے، یہ خوشخبری لے کے آیا ہے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں، جہنم کی سب سے دردناک ترین عذاب کی خوشخبری لے کے آیا ہے۔ کب پڑھیں گے نا، سمجھیں گے نا، عمل کریں گے نا، تب تو معلوم ہوگا قرآن کیا دعوت۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ ہم تو سونے کو آتے ہیں، کبھی کبھار جمعہ میں ایک ہفتے میں ایک مرتبہ وقت ملتا ہے، وہ بھی ہم سو کے گزارتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی طرح کی نیند۔ سنتا کون ہے؟ کون غور کرتا ہے؟ کون فکر سے آتا ہے کہ آج کی ہم موعظت لے کے جائیں گے، اپنے دلوں میں بٹھا کے جائیں گے؟ ایک دکاندار کو 10 روپئے کا منافع ہوتا ہے تو وہ کبھی دکان میں بیٹھ کے سوتا نہیں اگر کسٹمر سامنے کھڑا ہو۔ 10 روپئے کے منافع کی بھی حیثیت نہیں ہے قرآن کی تذکیر اور قرآن کے بیانات اور قرآن کے دروس کے ہمارے پاس، کہ ہم کو کیا ہے بہت جلد نیند آتی ہے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم سبق لینا ہی نہیں چاہتے، ہمارے پاس اس کی عظمت نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر ہم کیسے قرآن کی عظمت کو پائیں گے اور قرآن کی دعوت کو قبول کریں گے؟ میرے بھائیو، کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ میرا سوال نہیں ہے، میرے رب کا سوال ہے، آپ لوگوں سے ہی، ہم سب سے ہی۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں کہ تم اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے؟ دنیا کی تمام نعمتوں کے لیے، تمام انعامات کے لیے، تمام چیزوں کے لیے تو دل اور آنکھ دونوں کھلے رکھ کے بھاگتے ہو، 10 روپئے 15 روپئے 20 روپئے کے نفع کے لیے ادھر سے ادھر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو، لیکن اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے تم نے کتنا زور لگایا ہے؟ ایک آدمی کی ایوریج تنخواہ کیا ہے؟ 500 1000 رکھ لیجئے، 5000 ہی صحیح۔ اس 5000 کے لیے وہ کتنی کڑی محنت کرتا ہے ہر دن، لیکن ہر دن میں قرآن کتنا پڑھتا ہے؟ جبکہ یہ تمہاری دائمی زندگی کے لیے ساتھ آنے والا ایک ایسا کلام ہے جو اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے۔ رب نے اپنے کلام کو بطور گفٹ میں دنیا میں دیا اور تم نے اس سے منہ موڑ کے زندگی گزارا ہے، اور یہ حقیر سی چیزیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے قرآن اور کلام اللہ کے سامنے، اس کے لیے تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ تو ہم ذلیل و خوار ہوں گے؟ ضرور ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟
رب العالمین نے دین، دنیا، عافیت، سیدھی راہ، جنت کی راہ، ہر قسم کی آپ کو آسانی، سہولت، امن، امان، شانتی سب قرآن میں رکھا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن سب شفا ہے تمہارے لیے، ہم نے اس میں شفا رکھی ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے رحمت ہے، عافیت ہے، سکون ہے، سکینت ہے۔ لیکن ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں، دنیا کے چند سکوں کے عوض بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں کہ یہاں ہمیں سکون ملے گا، یہاں ہمیں اچھی زندگی مل جائے گی، اچھا کماؤ گے تو اچھا گھر مل جائے گا۔ اللہ کی قسم، اینٹوں سے بھرا ہوا گھر سکون کا مطلب نہیں ہوتا، اصل میں جھوپڑی بھی ہو سکون تو رب دیتا ہے، اور رب ان بندوں کو دیتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ہدایت نامہ بنا کے بھیجا، اور تمہارے تمام مسائل کا حل بھیجا، اور کہا کہ دیکھو الف لام میم صاد، سورہ اعراف کی ابتدائی آیات، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کی پیروی کرو، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ما انزل الیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو بھی اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولیوں کی پیروی نہ کرو، درگاہوں کے چکر نہ لگاؤ، جھنڈے بنڈے گنڈے قبر، یہ سب کچھ کام نہیں دیں گے تمہیں۔ ان کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں جنت نہیں لے جا سکتے، وہ تمہاری فریاد کو سن نہیں سکتے، وہ تمہارے فریاد کا جواب دے نہیں سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہارے پکارنے سے وہ غافل ہیں، ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ تم قبروں پہ آ کے ان کو پکار رہے ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ یہ تم کو پکارتے تھے، تم کو معلوم ہے؟ عبد القادر جیلانی کو پوچھے گا، جن جن کو تم پکارتے، اجالے شاہ ہیں، فلاں شاہ ہیں، فلاں بابا ہیں، فلاں رنگے ہیں، فلاں فلاں ہیں، ان سب کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ یہ پکارتے تھے تم کو معلوم ہے؟ اعداءً، وہ بولیں گے کہ ہم تو دشمن ہیں ان کے، ہم تو انکاری ہیں، یہ کون ہے ان کو پتہ نہیں ہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کے پکارنے سے وہ انکار کرنے والے ہوں گے، ہم کو پتہ نہیں ہے اللہ کہ یہ لوگ کس کو پکارتے تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو برزخ میں تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ پکار کے ہم دراصل کیا کر رہے ہیں، اطلاع کر رہے ہیں یا مدد مانگ رہے ہیں، ہم کو کیا پتا، ہم کو تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو۔ کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن، پتہ ہی نہیں ہے نا جی، ہم کیسے اتباع کریں گے؟ پڑھے ہیں، سمجھے ہیں؟ کتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، 35 کے، 40 کے، 25 کے، 45 کے، 50 کے، 60 کے، کتنوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ پڑھنا، صرف پڑھنا، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بچپن میں جو استاد بھی کے پاس پڑھ لیا، اس کے علاوہ ہم نے کب پڑھا ہے قرآن کو، کب سمجھا ہے؟ اردو لہجے میں پڑھ لیے، کبھی پڑھ لیے، قرآن سے کوئی لگاؤ ہی نہیں۔ تمام مصیبتیں اسی لیے چمٹی ہوئی ہیں۔ جو اہمیت اللہ نے قرآن کو دی اور اللہ کے رسول نے قرآن کو سکھا کے صحابہ سے بتلایا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، ساتھ ہی فرما دیا لیکن تم غور و فکر، تذکر، اس بات پر غور بہت کم ہی کرتے ہو۔ یاد رکھو، یہ سننے والے لوگ سن تو رہے ہیں، سن کے اپنی زندگی کو تبدیل کر کے عمل کرنے والے، اللہ کی قسم اس میں ایک کا تکا بھی ملیں گے تو ملیں گے یا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا قلیلا ما تذکرون،
یہ نصیحتیں حاصل کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ یہ آخر مانتے کیوں نہیں ہیں، پڑھتے کیوں نہیں ہیں اس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں اسی قرآن کو لے کے اترے جس کا مشرکین مکہ کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، وہ عاجز آ گئے تھے۔ آخر اس دعوت کو روکیں گے تو کیسے روکیں گے؟ اس کے لیے قرآن کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، مشرکین نے کہا، کافر لوگوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، سنیں گے تو پلٹ جاتا ہے انسان، سنیں گے تو پلٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ نصیحت حاصل، یہ مشرکین کی بات ہے کہ وہ بھی قرآن سنتے تھے تو اپنی زندگی بدل لیتے تھے، اپنی زندگی سے توبہ کر لیتے تھے، اسلام پہ آج ہم قرآن سنتے ہیں۔ ابھی پوری تراویح میں کیا ہے، ہم نے قرآن ہی سنا ہے، لیکن کتنے لوگوں کی زندگیاں ہیں جو بدلی ہیں، کافروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ان لوگوں کا قول نقل کر کے کہتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب جو کوئی قرآن سنتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ ایمان لے آتا ہے، وہ پرہیزگار متقی بن جاتا ہے، وہ اس ایمان کے لیے سب سے کٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے نعرہ لگایا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ اس قرآن کو مت سنو، اور کہیں قرآن سنایا جا رہا ہے تو شور مچاؤ، اتنا شور مچاؤ کہ قرآن کی آواز دب جائے تاکہ ہم غالب ہو جائیں۔ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور ہم سن کے بھی کبھی کیا ہیں، عمل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ وجہ کیا ہے؟ کم از کم ان کو عربی آتی تھی، سنتے تو سمجھتے تھے، سمجھتے تھے تو بدلتے تھے، اس واسطے وہ سننے سے ہی انکاری تھے۔ آج ہم تو بطور تبرک برا سنتے ہیں، لمبی لمبی قراتیں بھی لگاتے ہیں، کبھی کبھی کار میں کہیں لمبا سفر ہو، ان کی قرات ان کی قرات، لیکن کبھی ہم پہ کوئی ایک آنسو بھی قرآن سن کے نکلتا نہیں ہے۔ ایک زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی ہم تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اسی وجہ سے ہمارے اندر قرآن کوئی انقلاب برپا نہیں کرتا ہے، کہ ریولیوشن نہیں لاتا ہے، وہی زندگیاں وہی رمضان۔ پورا قرآن سنو، پھر عید کی رات پہ پہلے طور پر برائیاں ڈھونڈ کے جاؤ، اور شوال ایک عید ہے لیکن یہ برائیوں کے آغاز کا دن بھی ہم نے بنا لیا۔ جتنی چیزیں دور ہم نے رکھی ہوئی تھی برائیوں کی رمضان میں، وہ سب کے سب اپلائی کرنے، حلال کرنے کا دن آ گیا، عید۔ چلو بھائی پکچر کو جائیں گے، داڑھی رکھی ہوئی تھی 30 دن کی، وہ بھی نکال دیں گے، کیبل ٹی وی ہم نے رکھا ہوا تھا رکا کے، وہ بھی آن کر لیں گے، سافٹ ویئر وغیرہ ہم نے کیا ہے انسٹال کر دیے تھے، فیس بک وغیرہ سے نکل گئے تھے، وہ بھی انسٹال کر لیں گے، کیونکہ سب حلال ہو گئے۔ یہ اب آج عید کا دن ہے تو سب حرام کاری ہمارے لیے حلال ہے، مسئلہ ختم، رمضان گیا، دین گیا، اسلام گیا، گویا کہ نمازیں بھی مٹ گئی۔ ہاں، رمضان کا اللہ کوئی اور ہے، غیر رمضان کا کوئی اور ہے، نعوذ باللہ۔ ہم نے چھوڑ دیا وہ سب کچھ جو نیکیوں کے لیے آئے تھے آگے، حالانکہ وہ پورے رمضان میں قرآن ہی سنا ہے ہم نے، لیکن قرآن کا کوئی اثر دکھتا نظر نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ نہ ہم کو پڑھنا معلوم ہے، نہ ہم کو عمل کرنا سمجھنا معلوم ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن اصل میں آپ کے لیے تمام مسائل کا حل لے کے آیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس کے ذریعے سے دنیا بھی بن جاتی ہے تو غلط نہیں ہے۔ جو لوگ جاب کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ تنگی کا شکار ہیں، جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، جو لوگ مصائب و آلام میں پریشان ہیں، جو لوگ جادو منتر جنڈا گنڈا بنڈے میں پریشان ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ میری صحت برابر نہیں ہے، بیماریوں کا شکار ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، ادھر ادھر لوگ رشتہ داروں کے اندر لڑائی پھوٹ ہے، ان تمام کا ایک حل ہے کہ قرآن پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ذریعے سے پائیں گے کہ ہر قسم کا امن و سکون عطا کرے گا۔ بزنس نہیں چل رہا ہے، قرآن پڑھو، بیماری ہے، قرآن پڑھو، پریشانی ہے، قرآن پڑھو،
جادو ہے قرآن پڑھو. ان سب کے لیے قرآن اور حدیث میں دلائل ہیں. اللہ کی قسم یاد رکھو، قرآن کو آپ اپنی زندگی کا لاہے عمل بناؤ تو یہ تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے دور کر دیتا ہے. اسی قرآن کے ذریعے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، روایتیں ایسی بھی ہیں، کہتا تھا کہ غریبی ہے، کچھ آٹا دے دیں، کبھی کچھ جو دے دیں. حضرت عمر جو گھر میں ہوتا دے دیتے. ایک مرتبہ ذرا جلال میں آئے، کہا کہ کیوں آ کے مانگتا ہے بار بار، جاؤ جا کے قرآن پڑھ. پھر اس کے بعد وہ بندہ نہیں آیا. زمانہ عرصہ گزر گیا. اچانک کسی بازار کی گلی میں ملاقات ہوئی. حضرت عمر نے کہا کہ وہ بھائی غصہ کر لیا، میں تو اس وقت کچھ غصے میں تھا، کہہ دیا، تم نے میرے گھر آنا ہی چھوڑ دیا. میں نے دراصل دل سے نہیں کہا تھا، بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، اب بھی کوئی حاجت ہو ضرورت ہو تو آ جایا کرو. تو اس نے بڑے پتے کی بات کہی. کہا کہ امیر المومنین، آپ نے جو راستہ مجھے دکھلایا قرآن کا، اور جب میں پڑھنے لگا تو قرآن رب العالمین کے کلام نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا. مجھے پھر ضرورت ہی نہیں رہی آپ کے گھر کے پاس آنے، آپ کے پاس مانگنے کی. اللہ نے دنیا بھی اتنی کشادہ کر دی میرے لیے کہ میں اب مانگنے کا نہیں ہوں، میں الٹا دینے والا ہوں. آپ نے وہ راہ مجھے بتلائی. اسی لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بڑا حصہ تقسیم کر کے رکھتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے تو ایک دن میں قرآن ختم کرنا معمول بنا لیا تھا. ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو بلایا، کہا کہ عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تم ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہو. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں قرآن ہی کو حرجزا بنایا ہوا ہوں. کہا کہ ایسا نہ کرو، ایک مہینے میں مکمل کرو. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اس سے زیادہ کی طاقت ہے. کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ ایک ہفتے میں مکمل کر لو. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اس سے زیادہ کی طاقت ہے. کہا کہ پھر تو یاد رکھو 3 دن میں مکمل کر لو. کہا کہ اللہ کے رسول، اس سے زیادہ کی طاقت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کرتا ہے اس نے گویا کہ قرآن پڑھا ہی نہیں، مکمل کیا ہی نہیں. اس واسطے کم از کم 3 دن ہے تمہارے لیے. یہ شوق و ذوق تھا. ہاں 3 دن میں، گویا کہ ایک دن میں 10 جز مکمل قرآن. اور اس کے علاوہ بعض خصوصی صحابہ کو ایکسکیوز بھی تھا ایک دن میں کرنے کا بھی. حضرت عثمان رات کے ایک پوری رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے شغف کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اس کو پوری ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور پورا مکمل بھی کریں گے. تو یہ اجازت ان کے لیے خاص تھی، وہ پڑھتے تھے. جب آپ اندازہ لگائیں کہ عشاء کے پہلے وقت میں اگر عشاء کوئی بندہ ختم کر کے فوری طور پر تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر طلوع آفتاب یعنی غروب آفتاب کے بعد، عشاء کے بعد صبح صادق کے وقت کے اندر یعنی فجر کے وقت کے طلوع ہونے کے اندر اس کو جو گھنٹے ملتے ہیں اس کو کیلکولیشن کر کے دیکھو، اس میں قرآن ترتیل کے ساتھ 30 جز ادا کر سکتا ہے. تو ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان کر لیا کرتے تھے پورا قرآن، پوری رات قیام. اور یہ ممکن بھی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی وقت میں برکت دیتے. ایوریج آپ پورے ترتیل کے ساتھ، اچھی قرأت کے ساتھ اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو 20 منٹ میں ایک جز مکمل ہو سکتا ہے. وہ شخص جو قاری بھی ہو، اچھی ترتیل بھی جانتا ہو، پڑھنے والا بھی ہو. ہمارے لیے تو ایک آیت کو بھی 20 منٹ ناکافی ہیں، تبھی بھی ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں آتا. ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا چیز ہے، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے.
لیکن صحابہ کو معلوم تھا یہ قرآن ہی ہے اصل جان، اصل روح کی غذا، اصل خوشی، اصل تفریح۔ ان کا دلی سکون قرآن میں ہوتا تھا۔ تفریح کے طور پر اگر ان کا من چاہتا کہ وہ تفریح سیر سپاٹے کو نکلے تو وہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کا دل شانت ہو جاتا تھا، خوشی سے بھر جاتا تھا۔ قرآن پڑھتے تھے تو یوں لگتا وہ الگ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل جہاں جنت بھی ان کے سامنے آ رہی ہے، اللہ کے رحمتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، اور گناہ کرنے کے لیے عذابات بھی سامنے ہیں تو وہ ڈر جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا عہد اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ اذا تلیت علیہم، ان کے اوپر تلاوت کی جاتی آیتیں اللہ کی، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ وعلی ربہم یتوکلون، پھر اس کا توکل ان کا جو ہوتا تھا اللہ پر بھروسہ، وہ بہت ہی مضبوط ہو جاتا تھا کہ جو بھی ہوا وہ نہ ٹلنے والا تھا، اور جو ہونے والا ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خواہ تنگی ہو، فاقہ ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادہ کر دیا ہو، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں اس پر رنج و غم کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ بس ان کے دل کھلے ہوئے تھے قرآن کی عظمت کی وجہ سے۔ گھر کے اندر فاقے چل رہے ہوں لیکن خوشی سے چہرہ مہک رہا تھا۔ ہاں، ان کو کبھی یہ چیزیں پریشان نہیں کی ہیں، کیوں؟ وہ اللہ والے لوگ قرآن کو پکڑے ہوئے تھے۔ بھوک پریشان کرتی تو قرآن کی آیتیں کھول کے بیٹھ جاتے، بس دل ایسے لگتا کہ بھوک چلی جاتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک کے مارے کئی دنوں کا فاقہ تھا، تو میں نے ایک قرآن کی آیت لے کے باہر نکلا۔ ابو بکر سامنے آئے، میں نے پوچھا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خواہ تنگ دستی میں ہوں، خواہ اللہ نے انہیں کشادہ دستی دی ہے، تبھی بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں نے پوچھی تو ابو بکر تفسیر بتائی، آگے بڑھ گئے۔ حالانکہ ابو ہریرہ کا منشا یہ تھا کہ اس تفسیر سے وہ جان لیں کہ میں بہت دنوں کا بھوکا ہوں اور مجھے کچھ دے دے۔ مانگنے کا یہ طریقہ بھی قرآن ہے۔ دوسرا بندہ حضرت عمر گزرے، کہا کہ ان سے بھی آپ ذرا بتائیے اس کی تفسیر کیا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ حضرت عمر نے سوچا کہ صفہ کا ایک طالب علم ہے، تفسیری نکات پوچھنا چاہتا ہے، اس کی تفسیر بیان کی، آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی انسان سناشی اور ذہنی فراست دیا کہ اللہ کے نبی نے فوری پہچان لیا کہ ابو ہریرہ کو بھوک کی تلاش ہے۔ کہا کہ آؤ آؤ میرے ساتھ، گھر پہنچے، ازواج مطہرات کے گھروں میں بلا کے بھیجا کہ کچھ ہے کھانے کو۔ 5 ازواج مطہرات اس وقت نکاح میں ہیں، ہر گھر سے جواب آتا ہے کہ آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، فاقہ۔ جناب محمد الرسول اللہ کا گھر فاقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایک دن کا فاقہ نہیں، بس معیار تھوڑا گھٹ جاتا ہے۔ ہاں، بہترین غذا، بہترین بریانی، بہترین بکرا وغیرہ کھانے کی جگہ تھوڑا سا ہم کم کر لیتے ہیں تو اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم کو کھانے کو نہیں دے رہا۔ یہاں مکمل فاقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو ساتھ میں بٹھا لیتے ہیں، کچھ دیر ایک تحفتاً ایک پیالہ دودھ کا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اہل صفہ کو بلا کے لے آؤ، 70 لوگ ہیں پورے کے پورے، اور یہ ایک گلاس کیا بس آئے گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ہی بھوک کے لیے کافی نہیں تھی وہ گلاس، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا، اس واسطے مجبوراً نکلا، لے آیا۔ جب سب آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پلاؤ، اور سب پیے پیے پیے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 مرتبہ، جبکہ وہ سب کے سب پیٹ
بھر کے پی لیے تو کہا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو، میں نے پیا، کہا کہ پی لیا پھر پیو، کہا کہ پی لیا پھر پیو، کہا کہ پی لیا پھر پیو، کہا کہ اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول اب اس سے زیادہ میں پی نہیں سکتا، پیٹ بھر چکا ہے۔ تو تب اللہ کے رسول مسکرا کے لیے اور پینا شروع کیا۔ تو میں نے پیالے میں دیکھا کہ جس وقت لاتے ہوئے جتنا دودھ پیالے میں تھا اس سے کچھ زیادہ ہی بڑھ چکا ہے، کم نہیں ہو۔ یہ معجزے رونما ہوتے ہیں اس وقت جب کلام اللہ کو آپ پکڑ لیتے ہیں۔ اسی تناظر میں یاد رکھیے میرے بھائیو، آج بعد نماز مغرب تا عشاء قرآن سکھانے کے کلاسز کی ابتدا میں کر رہا ہوں اسی مسجد کے اندر۔ آج بھی ہے، کل بھی ہے، اتوار کے دن بھی ہے۔ 3 دن میں ایک کوشش ہے کہ کلام اللہ کو سیکھ جاؤ، کلام اللہ کے کم از کم بنیادی اصول سمجھ جاؤ، پھر اس پہ پریکٹس کرو، ہو سکتا ہے اچھے قاری بنو گے۔ ایسے کوشش میں نے کئی جگہ منعقد کیے ہیں، ماشاءاللہ کئی لوگوں نے استفادہ کیا، اسی طرح یہاں پر رکھنے کا پلان ہے۔ آج آپ کے لیے ایک بہترین سنہری موقع ہے میرے بھائیوں کہ آگے آؤ، خواتین کے لیے بھی ہے کہ رجسٹر کرو اپنے نام، اور یہ 3 دن جو واقعتاً آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن ہوں گے اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے۔ دو، آگے بڑھو، اللہ سے رو، گڑ گڑاؤ کہ اللہ تیرا کلام پڑھنا نہیں آتا ہے مجھے، آج یہ موقع ہے کہ اللہ تو اپنا کلام مجھے سکھا دے، اس کے اندر رغبت، دل کی بہار، دل کی خوشی مجھے ڈال دے۔ تو اللہ کی قسم ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر سورہ قمر میں 4 مرتبہ اعلان کر کے رکھا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک ہی صورت کے اندر 4 مرتبہ سورہ قمر میں یہ آیت دہرائی گئی ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ ہے کوئی اس کو پڑھنے والا؟ ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ ہے کوئی اس کے علم کو حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی اس پر تدبر کرنے والا؟ ہم نے آسان بنایا ہے اس قرآن کو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مشکل، ارے کون پڑھے گا مولوی صاحب، اسے تو سالہ رکھنا نہیں، آسان ہے، محنت کریں، دل لگائیں، کوشش کر کے دیکھیں، بہت آسان ہے۔ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں الف لام میم کہتا ہوں اور یہ پورا ایک حرف نہیں کہتا، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی ہے۔ اور آج ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، 1 روپیہ بھی اگر کہیں ملتا ہے تو لائن میں کھڑے ہو کے لینے کو تیار ہے، لیکن قرآن جو آپ کو 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے، اس کو سیکھنے، اس کے لیے جد و جہد کرنے، آگے بڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔